بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہر مسلمان کو چاہیے کہ کفار کو اسلام کی دعوت دیں۔ پہلے خود علم حاصل کریں، خود دین پر عمل کریں، پھر کفار کو جو سکھ، ہندو، انگریز، عیسائی ہیں ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ آج اس کے بہت ہی برعکس معاملہ ہو گیا کہ ہمارے مسلمان اگر کسی کافر کے ساتھ ملتے ہیں تو جھک جھک کر ملتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کو اسلام کی دعوت دی جائے، نہیں، کوئی بھی نہیں دیتا۔ چاہیے یہ ہے کہ ہم انہیں اپنا قرآن اور حدیث سنا کر اسلام میں داخل کریں، لیکن یہاں معاملہ الٹا ہو رہا ہے۔ ہماری وضع قطع، ہمارے گھر کے معاملات کافروں جیسے ہو رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے لازمی طور پر کہ ہم کفار کو اسلام کی دعوت دیں، اسلام میں داخل کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب حضرت علی خیبر کی طرف جانے لگے، امیر قافلہ بن کر جانے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، ان کافروں کے پاس جا کر اسلام کی دعوت دینا، ان کو کہنا کہ تم پر وہ احکام لازم ہوں گے جو اللہ نے لازم کیے۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تیری وجہ سے ایک آدمی بھی راہ ہدایت پر آ گیا تو تیرے لیے مال غنیمت کے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ یعنی کوئی ایک کافر بھی، حضرت علی نے بے شمار کافروں کو مسلمان کیا۔ اس شخص کو، اس ذات کو خود حضور فرما رہے ہیں، اے علی، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا۔ اور سرخ اونٹ اس لیے کہا کہ عرب کے قیمتی چیزوں میں سے سرخ اونٹ بہت ہی قیمتی تھے۔ اور ایک اور روایت میں تو یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اے علی، اگر کوئی شخص تیری وجہ سے راہ ہدایت پر آ گیا تو وہ تیرے لیے دنیا کی ہر اس چیز سے اعلیٰ ہے جس پر سورج غروب اور طلوع ہوا ہے۔ یعنی کسی شخص کا راہ ہدایت پر آنا، جس شخص نے اس کو اسلام میں داخل کرنے کی مدد کی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر دے گا، یعنی اس کی بھی بخشش ہوگی اور جو مسلمان ہوا اس کی بھی بخشش ہوگی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ آج ہم کفار کو دعوت اسلام دیں اور اسلام کی تعداد میں اضافہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ کسی بھی کافر کے ساتھ اگر ملاقات ہو تو ایسے طریقے سے ملے کہ ان کو اسلام کی دعوت کا پتہ لازمی چلے، مسلمانوں کے قول، فعل، عمل سے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن اور حدیث کو سنیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔